بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درس نمبر 44، غزوہ خیبر۔ غزوہ خندق کے موقع پر، جس کو احزاب بھی کہا جاتا ہے، مسلمانوں کے خلاف 3 جماعتیں اکٹھی ہوئی تھی۔ ایک مکے کے مشرکین، دوسرے بنو غطفان، اور نمبر 3 خیبر کے یہود۔ اور خیبر کے یہود ہی تھے جنہوں نے مشرکین کے تمام گروہوں کو جمع کیا، غطفان والوں کو جمع کیا، اور ان تمام گروہوں کو اکٹھا کر کے اس کے بعد مدینے پر حملہ کرنے کے لیے تیار کیا۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے بنو قریظہ، جو مدینے میں یہود آباد تھے، ان کو خیانت پر آمادہ کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے مشرکین کے ساتھ سن 6 ہجری میں صلح کی، صلح حدیبیہ، تو جھونی قریش کے ساتھ محاذ آرائی کا خاتمہ ہوا، تو اب یہودیوں کے محاسبے کے لیے فضا صاف ہو گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ یہ جو بقیہ 2 گروہ ہیں، 2 جماعتیں ہیں، ایک یہود اور ایک بنو غطفان، ان کو بھی، ان کے ساتھ بھی حساب کتاب کر لیا جائے، تاکہ ان کی طرف سے بھی مکمل امن اور سلامتی ہو جائے، جس طرح مکے کے مشرکین کی طرف سے ہو چکی ہے۔ خیبر کا علاقہ مدینے کے شمال میں ہے اور تقریباً کوئی 100 میل کے فاصلہ ہوگا، اتنا فاصلہ ہوگا۔ یہود یہاں مستقل سازشیں کرتے تھے، یہاں مستقل یہود آباد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہوئے سن 7 ہجری میں، لیکن کسی کو اطلاع نہیں دی، اور کچھ صحابہ کو آپ نے پہلے روانہ کر دیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے راستے سے چلے جو غطفان اور خیبر کے درمیان پڑتا تھا، تاکہ بنو غطفان بھی ان کی مدد کے لیے نہ پہنچ سکے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ بنو غطفان روانہ ہوئے، لیکن جب انہیں مسلمانوں کی آوازیں پہنچی تو اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے علاقے کے بارے میں خطرہ پیدا ہوا، لہٰذا انہوں نے ارادہ منسوخ کر دیا اور واپس اپنی طرف چلے گئے۔ یہ ایک غیبی مدد تھی جو صحابہ کرام کو نصیب ہوئی۔ اب صرف یہود رہ گئے۔ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ رات کے وقت حملہ نہیں کرتے تھے اور صبح کارروائی شروع کرتے تھے، اس لیے صبح کا انتظار کیا، فجر کی نماز پڑھی، اور جب اس سے فارغ ہوئے تو خیبر کے قلعوں کی طرف آگے بڑھے۔ صبح کے وقت یہودی اپنا ساز و سامان اٹھا کے، چونکہ وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، تو اپنے پھاوڑے وغیرہ اور وہ سامان اٹھا کے وہ نکل رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لشکر کو دیکھا، تو فوراً چیخنے اور چلانے لگے، محمد والخمیس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آپ کا لشکر ہے جو 5 حصوں پر مشتمل ہے، شور کرنے لگے، اور کہا فوراً اپنے قلعوں میں بند ہو جاؤ، اور مسلمانوں نے حملہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، خربت خیبر، خیبر ناکام ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین۔ خیبر میں مختلف مقامات پر 8 قلعے بنے ہوئے تھے: ناعم، صعب، زبیر، نزار، ابی، قموس، وطیح اور سلالم۔ یہ مختلف ان کے قلعے تھے جس کے اندر وہ لوگ آباد تھے۔ یہ لوگ اپنے قلعوں میں چلے گئے، مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر دیا، اور ایک کے بعد دوسرے قلعوں کی طرف حملے کرنے لگے اور ان کی طرف آگے بڑھنے لگے۔ چنانچہ بعض قلعوں کو مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ سب سے پہلے ناعم نامی قلعہ فتح ہوا۔ اس کے فتح کرنے میں کچھ مشکل پیش آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ صبح ہوئی تو صحابہ کرام خدمت میں حاضر ہوئے، ہر ایک کی آرزو تھی کہ جھنڈا اسے مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ان کی تو آنکھوں میں تکلیف ہے۔ فرمایا، انہیں بلا لا۔ وہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی تو آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ پھر آپ نے انہیں جھنڈا عطا فرمایا اور آپ نے مقابلے کے لیے ان کو بھیجا، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اطمینان سے جاؤ یہاں تک کہ ان کے میدان میں اترو، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو، اور اسلام
میں اللہ کے جو حقوق ان پر واجب ہوتے ہیں ان سے آگاہ کرو۔ یاد رکھنا تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی فوج لے کر اس قلعے کے سامنے پہنچے اور یہود کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے دعوت فوراً مسترد کر دی، اور ان کا ایک بادشاہ تھا پہلوان مرحب، اس کی کمان میں مسلمانوں کے مقابلے پر آ گئے، اور وہ تکبر کے انداز میں اٹھا اور کہنے لگا قد علمت خیبر انی مرحب شاکی صلاح بطن مجرب، کہ خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار پوش ہوں، بہادر ہوں، تجربہ کار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا، میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے، اور جنگل کی شیر کی طرح خوفناک ہوں۔ اس کے بعد مرحب کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ اس کے سر کو چیرتی ہوئی چلی گئی اور وہیں پر وہ ڈھیر ہو گیا، اور خیبر کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی کے ہاتھوں پر اس کو فتح کر دیا۔ چنانچہ اس کے بعد اور ان کے تمام جو قلعے تھے وہ سب کے سب فتح ہوتے گئے اور مسلمانوں کو اس کے اندر فتح حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کچھ معاہدات بھی کیے۔ یہ معاہدہ جو ان کے ساتھ معاہدہ ہوا خیبر کے موقع پر، اس میں یہ بھی ہوا کہ یہود آئندہ قلعوں میں سکونت اختیار نہیں کر سکیں گے، قلعے خالی رکھیں گے۔ نمبر 2، اپنا تمام جنگی ساز و سامان مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے، اور اسی طریقے سے ان کو وہاں سے جب جلا وطن کرنے کا ارادہ فرمایا تو انہوں نے یہ کہا کہ اے محمد ہمیں اس سرزمین میں رہنے دیجئے، ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے، کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں آپ لوگوں سے زیادہ معلومات ہے، یہاں ہم رہنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کیا تو نہ تو اتنے لوگ تھے کہ وہاں رہتے، کیونکہ مدینے واپس بھی آنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین اس شرط پر یہود کے حوالے کر دی کہ ساری کھیتی اور تمام پھلوں کی پیداوار کا آدھا حصہ یہود کو دیا جائے گا اور آدھا حصہ مسلمانوں کو مدینے بھجوا دیا جائے گا، اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہوگی وہ آپ کو یہاں برقرار رکھیں گے، اور جب چاہیں گے تو یہاں سے جلا وطن کر کے تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ خیبر کی پیداوار پر مقرر ہوئے کہ وہ تخمینہ لگایا کرتے تھے، اور اس کو پھر آدھا ان کو دے دیا کرتے تھے اور آدھا جو ہے واپس مسلمانوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اس موقع پر اور بھی چند واقعات پیش آئے۔ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے تو وہاں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی خدمت میں پہنچے۔ وہ حبشہ میں تھے اور ان کے ساتھ مسلمان تھے، اور جب وہاں سے واپس پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہو گئی تھی، تو آپ نے جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے تو ان کا استقبال کیا اور انہیں بوسہ دے کر فرمایا واللہ میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی خوشی زیادہ ہے، خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی۔ آپ کو بہت زیادہ محبت تھی، بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے ان کو دیکھ کر۔ اسی طریقے سے اس غزوے میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ وہاں یہود میں سے تھی، وہ بھی اس میں گرفتار ہوئی اور حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید کر ان کو آزاد کر لیا اور اپنے نکاح میں لے لیا۔ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی طرف لوٹتے ہوئے راستے میں دعوت ولیمہ ہوئی اور جو کچھ حاضر تھا وہ پیش کیا گیا۔ اسی طرح اس غزوہ خیبر کے موقع پر ایک اور واقعہ بھی پیش آیا کہ ایک یہودی خاتون سلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت حارث، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بھنی ہوئی بکری کا ہدیہ بھیجا، بکری کا گوشت بنایا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا گوشت زیادہ پسند کرتے، تو بتایا گیا کہ دستی کا۔ اس نے اس پہ خوب زہر ملا دیا اور اس کے بعد بقیہ حصے میں بھی زہر ملا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، آپ نے دستی اٹھا کے اس کو جب چبایا تو آپ نے کہا کہ مجھے اس گوشت نے کہا کہ اس میں زہر ہے، اور آپ نے اس کو اگل دیا۔ اس کے بعد آپ نے زینب کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ اگر آپ بادشاہ ہیں تو آپ اس سے ہمیں راحت مل جائے گی اور آپ کا معاملہ ختم ہو جائے گا، اور اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو
آپ کو خبر دے دی جائے گی اور آپ کو پتہ چل جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرمایا۔ لیکن اس موقع پر یہ جو گوشت تھا، یہ ایک صحابی حضرت بشر بن براد جو تھے انہوں نے بھی کھایا، اور اس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ تو بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ نے اس خاتون کو معاف کر دیا، اور بعض میں ہے کہ قصاصاً اس کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ وہ واقعات تھے جو خیبر کے موقع پر پیش آئے۔ اس کے علاوہ جو باقی باتیں ہیں انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔